بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دور حاضر میں چند لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ وہ عامت الناس کے ذہنوں میں ابہام اور تشویش پیدا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ کیا مذہب اہل تشیع کے معتبر عالم دین علامہ سید شہریار رضا آبدی صاحب نے۔ علامہ صاحب نے بخاری شریف کی حدیث لدود کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ امہات المؤمنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، جس کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے۔ میں حسب سابق علامہ صاحب کی ذات پر کوئی تبصرہ اور تنقید نہیں کرتا، بلکہ علمی و تحقیقی انداز میں ان کے طعن کا جواب ضرور عرض کروں گا۔ ناظرین، صحیح بخاری شریف کی حدیث لدود کی وضاحت سے پہلے ایک عرض سن لیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ مخالف لوگوں سے خود آپ کی جان کی حفاظت فرمائے گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمے لیا۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں علامہ صاحب کا خود ساختہ اور من گھڑت فلسفہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے، چونکہ نبی کی جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ قرآن میں اپنے ذمے لے رہا ہے۔ تو کون ہے جو اللہ کے وعدہ حفاظت میں موجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جانی نقصان پہنچا سکے؟ اب اس کی ایک دل آویز مثال مسند احمد کی حدیث میں ملتی ہے، جس کا ایک ترک مشکات المصابیح میں بھی موجود ہے۔ جب کفار و مشرکین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا اور اللہ نے اپنے نبی کو کفار کے منصوبے پر مطلع فرما دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا۔ حجرے کے باہر کفار موجود تھے۔ کفار کی موجودگی میں اللہ رب العزت نے اپنے وعدہ حفاظت کی نگہبانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے درمیان سے نکالا۔ پھر نبی اور نبی کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی معیت میں غار میں پہنچے، غار میں پڑاؤ ڈالا۔ اب کفار اس غار کے دہانے پر بھی پہنچ گئے۔ جو غار چونکہ نیچے تھا تو سیدنا ابو بکر کو کفار و مشرکین کے پیر نظر آ رہے تھے۔ دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے بابت پریشان ہوئے تو اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے حبیب مکرم، اپنے اس صحابی سے فرما دیجئے پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ اب ایک واقعہ خیبر کا بھی ملتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک یہودی عورت نے بکری کا گوشت رکھا جس میں زہر ملا ہوا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ حصہ تناول فرمایا تو وہ گوشت بول اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ صحابہ نے اس عورت کو پکڑا اور نبی کے سامنے لے کر آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودیہ عورت سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگی میں آپ کو قتل کرنا چاہتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آگے حدیث کے الفاظ ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ تمہیں اس بات پر تسلط دے دے، یعنی تم مجھے جانی نقصان نہیں پہنچا سکتے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اب یاد رکھیے گا، کفار و مشرکین نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کے در پہ تھے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے، کیونکہ واللہ یعصمک من الناس۔ ہجرت کی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ مبارک کے باہر کفار تلوار سونتے کھڑے تھے، لیکن وہ کچھ نہ کر سکے، اور اللہ نے اپنے وعدہ حفاظت کی نگہبانی میں نبی کو کفار کے درمیان سے نکالا، کیونکہ واللہ یعصمک من الناس۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعاقب کرتے کرتے وہ کفار و مشرکین غار کے دہانے پر پہنچ گئے، لیکن کچھ کر نہ سکے، کیونکہ واللہ یعصمک من الناس۔ خیبر کے مقام پر نبی رحمت کو زہر آلود گوشت کھلایا گیا، لیکن کچھ نہ بن سکا، کیوں؟ واللہ یعصمک من الناس۔
تو اللہ اپنے نبی کی جان کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمے لے رہا ہے، اور نبی کا فرمان جاری ہو رہا ہے کہ اللہ تمہیں اس بات پر تسلط نہیں دے سکتا کہ تم مجھے جانی نقصان پہنچا سکو۔ تو جب اللہ نے وعدہ کر لیا، نبی کا فرمان ہمارے لیے روشن دلیل بن گیا، تو پھر آج کوئی کیوں کر یہ اعتراض اور طعن امہات المومنین پر وارد کرتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ من ذالک زہر دے کر شہید کیا۔ اس طرح کے الزامات سے، طعن سے، دشنام ترازی سے ہمیں حتی الامکان بچنا چاہیے۔ ناظرین، علامہ صاحب نے بخاری شریف کی جس حدیث لدود کو بیس بنا کر من گھڑت الزامات وارد کیے، پہلے وہ حدیث سن لیں، پھر میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی 4458 نمبر حدیث ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مرض میں ہم آپ کے منہ میں دوا دینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے دوا دینے سے منع کیا۔ ہم نے سمجھا کہ مریض کو دوا پینے سے جو ناگواری ہوتی ہے یہ بھی اسی کا نتیجہ ہے، اس لیے ہم نے اصرار کیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا کہ گھر میں جتنے آدمی ہیں سب کے منہ میں میرے سامنے دوا ڈالی جائے، صرف عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس سے الگ ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ اس کام میں شریک نہیں تھے۔ ناظرین، علامہ صاحب نے اس حدیث کو بیس بنا کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کرتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ امہات المومنین نے جو دوائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائی تھی وہ در حقیقت زہر تھا، نعوذ باللہ من ذالک، جس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی۔ یہ بات کہنا در حقیقت اس حدیث کی من گھڑت تعویل کرنا ہے اور امہات المؤمنین سے دل میں چھپے بغض کا اظہار کرنا ہے۔ میں صرف اتنی عرض کرتا ہوں کہ جو لدود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جبڑوں کی جانب سے داخل کیا امہات المؤمنین نے، یہ نبی کے حکم کے عین مطابق تھا، کیونکہ اسی کی تشریح صحیح بخاری کی ایک حدیث 5713 نمبر پر موجود ہے کہ جب ایک عورت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنے بچے کو لے کر آئی، اس عورت کے بچے کا حلق دبا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عورت سے فرمایا، اپنے بچے کو انگلی سے حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی ہو؟ یہ عود ہندی لو، اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے، ان میں سے ایک پسلی کا ورم بھی ہے۔ اگر حلق کی بیماری ہو تو ناک میں ڈالو، اور اگر پسلی کا ورم ہو تو حلق میں ڈالو، یعنی لدود کرو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لدود کرنے کا حکم دے رہے ہیں، چونکہ لدود کرنے سے 7 بیماریوں سے، 7 امراض سے، مہلک امراض اور بیماریوں سے شفا ملتی ہے، تکلیف میں راحت ملتی ہے، درد سے آسانی ملتی ہے، مشکل سے نجات ملتی ہے لدود کرنے سے، اور یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ تو امہات المومنین اللہ کے نبی کے حکم کے تابع تھی، اور تابع ہونے کے سبب اللہ کے نبی کے حکم کے عین مطابق امہات المومنین نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک جبڑوں میں وہ دوا لدود داخل کی تاکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مرض میں افاقہ ہو سکے، صحت مل سکے۔ ناظرین، لدود کہتے ہیں اس خاص دوائی کو جو جبڑوں کی جانب سے مرض والے حصے کی طرف داخل کی جاتی ہے تاکہ اس حصے کو راحت مل سکے۔ تو جو نبی کریم کی مبارک ازواج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لدود کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے حکم کے عین مطابق دوائی پلائی گئی، اور جو امہات المومنین نبی کے حکم کو فالو کر رہی ہیں آپ ان پر طعن کر رہے ہیں، اور آپ اس مبارک زوجہ پر طعن کر رہے ہیں کہ جن کے حجرے میں جانے کے لیے نبی دیگر ازواج سے اجازت لے رہے ہیں، جن کی مبارک گود میں نبی سر رکھ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وصال فرما رہے ہیں۔ تو آپ اس مبارک زوجہ پر طعن کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں۔ آخر میں اتنا کہوں گا کہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو ہدف تنقید بنانا نہیں تھا، بلکہ دعوت اصلاح کے طور پر اپنی چند گزارشات عرض کرنی تھی کہ حدیث لدود کی من گڑت تشریح اور تعویل کر کے آپ امت مسلمہ کو آپس میں باہم دست و گریباں نہ کریں، بلکہ صحیح معنی میں قرآن و سنت کا فہم عام کرنے کی توفیق اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مانگیں۔